بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کریں بڑی ایک اہم موضوع کے اوپر، اور وہ ہے بری صحبت کے اثرات۔ ہمارے نوجوان طبقے میں یہ جو بری صحبت ہے، یہ جس کو ہم اکثر پیئر پریشر بھی کہتے ہیں، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ایک بہت ہیوی انفلوئنس ہے، خاص طور پہ اگر بچوں کی تربیت جو ہے وہ شروع سے ماں باپ نے اچھی نہ کی ہو اور ان کو صحیح اور غلط میں فرق نہ بتایا ہو، تو بچہ جو ہے وہ عین ممکن ہے کہ وہ بری صحبت کے اندر جا کے بہت بری طرح اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میری جو آج کی بات ہے وہ والدین کے لیے ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور ان کو ایسا کردار دینا ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں پہ بھی جائیں ان کو پتہ ہو کہ میں نے جو برا کام ہے وہ واقعی برا ہے، وہ برائی کو برائی سمجھیں، اپنے لیے بھی اس کو برا سمجھیں اور پھر اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیونکہ اصل میں یہ جو پیئر پریشر ہے یا بری صحبت ہے وہ کرتی کیا انسان کے ساتھ؟ انسان اگر اچھے دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ ان سے اچھی پوائنٹس کو لیتا ہے، اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، اور اگر بری صحبت میں آ جاتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ پھر بری چیزوں کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ بھی ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ہم ان کی کردار کا، ان کی صفات کا ایک مجموعہ بن جاتے ہیں، ہم ان کے کیریکٹرسٹکس کی ایک ایوریج بن جاتے ہیں جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک انسان کا نظریہ ہے، ایک انسان کی کوئی سوچ اور فکر ہے، وہ آخر بنتی کیسے ہے؟ یعنی کیا وہ جا کے کسی دکان سے خرید کر لاتا ہے اپنا نظریہ، اپنی سوچ؟ ایسا نہیں ہے۔ وہ جو چیزیں کتابوں میں پڑھ رہا ہوتا ہے، جو چیزیں وہ ٹی وی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، وہی اس کی سوچ اور فکر کو تبدیل کرتے ہیں۔ جیسے بچپن میں ہم پڑھتے تھے کہ جی خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، بالکل اسی طرح سے ایک بچہ جو ہے اگر لائق بچوں کی صحبت میں رہے گا تو وہ بھی لائق ہو جائے گا، اگر نالائقوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو وہ بھی نالائق ہو جائے گا۔ اگر وہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا جو کہ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، جن کی زندگی میں کوئی مقصد ہے، تو اس کی زندگی میں بھی ایک مقصد پیدا ہو جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ دنیا سے نہ آخرت سے، بالکل بے مقصد زندگیاں گزار رہے ہیں، تو وہ بھی آہستہ آہستہ، اگر پہلے اچھا بھی تھا، آہستہ آہستہ وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگا جائے گا۔ اس لیے یہ بڑا اہم ہے کہ بچوں کے لیے اچھا انوائرمنٹ کریٹ کیا جائے، اچھی صحبت ان کو دی جائے اور ان کو صحیح اور غلط کی تمیز بچپن سے ہی سکھائی جائے۔ دیکھیے، یہاں پہ سب سے بنیادی جو بات ہے وہ والدین کے اوپر جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ شروع سے ہی آپ خود سب سے پہلی جو درسگاہ ہیں، آپ خود ایسا رشتہ بچے کے ساتھ بنا کے رکھیں کہ بچے کو اچھی باتیں سکھائیں۔ مجھے معلوم ہے کہ آج کل جس دور میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر بندہ جو ہے وہ پیسے کمانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بہت محنت کر رہا ہے، نہ باپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ ماں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا، بلکہ ہم لوگوں نے یہ سارا کا سارا جو یہ رسپانسبلٹی ہے یہ ساری ہم نے اسکولوں کے پاس ڈال دی ہے۔ بچہ چھوٹی سی عمر میں اس کو مونٹیسری میں ڈال دیتے ہیں، ابھی تو شاید 1 یا 2 سال کا بچہ جو ہے ہمارا بس چلے تو ہم اس کو بھی ڈال دیں اسکول میں اور اپنے اوپر سے یہ ذمہ داری اتار دیں۔ اسکول میں بچہ 5 گھنٹے 6 گھنٹے گزارتا ہے، اس کے بعد گھر آتا ہے تو وہ اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے، اپنا فون جو ہے نا موبائل فون اٹھا لیتا ہے یا کوئی لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر یہی اسمارٹ فون، یہی لیپ ٹاپ، یہی موبائل فون اس کی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو کچھ نظریہ اور فکر اس کی بنتی ہے وہ اسی کا ایک نتیجہ ہوتی ہے جو کچھ اس نے سنا ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں والدین کو یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے بچوں کے اندر کانفیڈنس کریٹ کریں، ان کو یہ سوچ اور فکر ان کے اندر ڈالیں کہ تم جو بھی کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، یقیناً تمہارے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے۔ بچوں کو خواہ کرٹیسائز نہ کرنا، جس کو ہم سنب کرنا کہتے ہیں، یا ان کا مذاق نہ اڑانا، یا ان کو یہ کہنا کہ بھئی تمہیں تو آتا نہیں ہے، ان کا کمپیریزن یا مقابلہ نہ کرنا دوسروں کے ساتھ کہ دیکھو تمہارا بھائی کتنا آگے نکل گیا، تمہارا فلاں کزن کتنا آگے نکل گیا، تم اتنے نکمے کیوں؟ کیونکہ ہر بچہ یونیک ہوتا ہے۔ جب آپ اس کا کانفیڈنس مار دیتے ہیں نا، جب آپ اس کو کہتے ہو کہ تم بالکل کسی کام کے نہیں ہو، لیکن یاد رکھیں ایسے لوگ ضرور اس کی زندگی میں ہوں گے جو کہ اس کو کانفیڈنس دیتے ہوں گے، چاہے وہ غلط کام میں ہی دیتے ہو کہ یار تم بہت اچھے ہو، تمہیں یہ کام بڑا اچھا آتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ بھئی گھر میں تو میری کوئی عزت نہیں ہے، گھر میں تو مجھے کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا، گھر میں مجھے کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا، لیکن گھر کے باہر والے میری بڑی عزت کرتے ہیں، باہر والوں کے سامنے تو میں بہت بڑا ہیرو ہوں۔ اور آپ یقین کریں، میں نے کئی بچوں کی ایسی کاؤنسلنگ کی اور ان کے والدین سے جب میں نے بات کی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی بچہ آپ کا کیوں منشیات میں پڑ گیا، آپ کا بچہ کیوں حرام رشتوں میں پڑ گیا؟ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو معلوم نہیں۔ تو میں نے جب دریافت کی اور ان سے مزید سوالات پوچھے
تو پتہ چلا کہ گھر کے اندر بچے کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا تھا، بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا، بہت زیادہ گالم گلوچ اس پر ہوتی. اور پھر جب وہ گھر سے باہر جاتا تو گاڑی اب وہ لے کے جا رہا ہے یا موٹر سائیکل لے کر جا رہا ہے، اور اس کے سارے دوست یار جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ بھی ہمیں فلاں جگہ پہ ڈراپ کرو، فلاں جگہ پہ ڈراپ کرو، تو وہ ان کے لیے ہیرو بن گیا اور وہ اس کی تعریفیں کرتے ہیں. تو وہ گھر کے باہر والوں سے صرف اپنی تعریفیں سنتا ہے کہ تم بہت اچھے ہو، تم فلاں ہو، تم ٹمکاؤ، اور گھر والے اس بیچارے کو ہر وقت ذلیل کرتے رہتے ہیں. تو وہ آٹومیٹکلی اسی بری صحبت کی طرف مائل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہم نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ کرنا کہ نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو. یقیناً ہم وہی کام کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے بتائے ہوئے احکامات ہیں، اس کے خلاف ہم کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جو کہ غیر شرعی ہو. لیکن بچوں کو یہ کانفیڈنس دینا کہ تم جس جگہ پہ بھی جانا چاہو، تم جو بھی فیلڈ چوز کرنا چاہو تم کر سکتے ہو، اور ہر بندہ اپنی کریٹیوٹی کو ڈسکور کرے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی کردار سازی کرنا. کردار سازی سب سے پہلے جو ہے نا وہ بچوں کی امیٹیشن سے ہوتی ہے. یعنی وہ دیکھتے ہیں اپنے ماں باپ کو کہ بھئی ہمارے ماں باپ میں کیا یہ چیز ہے یا نہیں ہے. ایک بڑی فیمس امریکہ کی آتھر ہے، وہ کہتی تھی کہ بچے جو ہیں وہ ہو سکتا ہے اپنے ماں باپ کی بات مانیں یا نہ مانیں، اس میں تو سوالیہ نشان لگایا جا سکتا ہے، لیکن بچے اپنے ماں باپ کی پیروی یا ان کی اتباع یا ان کی امیٹیشن ضرور کرتے ہیں. یعنی وہ ضرور ان کے بیہیویئر کو کاپی ضرور کرتے ہیں. اگر آپ والد خود جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور وہ بچے سے کہتے ہیں کہ بھئی تو نہ کیا کر، تو بچہ دیکھتا ہے کہ بھئی یہاں تو قول اور فعل میں تضاد ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم خود اچھی عادتیں اپنائیں، اس سے پہلے کہ ہم اپنے بچوں کو درس دیں کہ تم فلاں کام نہ کیا کرو. اگر باپ یا ماں خود جھوٹ بولتی ہے اور بچوں سے یہ امید رکھتی ہے کہ بھئی تمہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تو بچہ بھی سوچتا ہے کہ بھئی یہ کیسا دین ہوا کہ آپ کے لیے تو جائز ہے میرے لیے جائز نہیں ہے، یہ کیسے ہو گیا. تو اس لیے سب سے پہلی جو مثال ہم نے قائم کرنی ہے وہ ہم نے خود کرنی ہے. ہم نے خود اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ ہم نیک لوگ ہیں، ہم نیک طریقے پر چلنا چاہتے ہیں. جن گھروں کے اندر تشدد زیادہ ہوتا ہے، جن گھروں کے اندر گالم گلوچ زیادہ ہوتی ہے، یہی وہ بچے ہوتے ہیں جو کل کو جا کے معاشرے میں بھی جا کے فساد کرتے ہیں، معاشرے میں جا کے توڑ پھوڑ کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں، یہ سارے کام کرتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اچھی صحبت اختیار کریں تو سب سے پہلے گھر کے اندر ان کو اچھی صحبت دی جائے. کیونکہ جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی اپنی گود ہوتی ہے. وہاں سے بچہ یعنی 0 کی ایج سے لے کے 7 ایئرس تک وہ اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھ رہا ہوتا ہے. اور اس ٹائم پہ نا بچوں کی فارمیٹیو ایئرز ہوتے ہیں، وہ بالکل ساری چیزیں ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. جیسے ایک اسپنج ہوتا ہے نا صفائی والا، اس کی طرح یہ سارا کچھ ایبزارب کرتے چلے جاتے ہیں. وہ مینرز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ایٹیکیٹ سیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ طور طریقے سیکھ رہے ہوتے ہیں، سب کچھ اپنے ماں باپ سے. ماں باپ چھوٹی عمر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر بچہ چھوٹا ہو نا 2-3 سال کا، اور ماں باپ جائے نماز بچھائیں اور اس پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو بچہ خود ان کے ساتھ آگے کھڑا ہو جاتا ہے. اس کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میرے ساتھ نماز پڑھو، وہ خود ہی چاہتا ہے کہ میں، کیونکہ ماں باپ سے وہ محبت کرتا ہے، ماں باپ کو اپنا رول ماڈل سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں بالکل وہی کام کروں جو کہ یہ کرتے ہیں. حالانکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ بچہ جو ہے ماں باپ کے ساتھ انہی کی پلیٹ میں کھانا کھانا بھی پسند کرتا ہے. آپ بچے کو اس کا کھانا دیتے ہیں نا جو کہ اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو وہ بچہ نہیں کھاتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو آپ کھا رہے ہیں میں نے وہ کھانا ہے، کیونکہ وہ آپ کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں بھی وہ والے کھانے کھاؤں جو سب بڑے کھا رہے ہیں، جن کو میں اپنے لیے کچھ سمجھتا ہوں. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کا ماحول درست کیا جائے تو سب سے پہلے گھر کے اندر کا ماحول جو ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے. بچوں کی کردار سازی میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہم ان کو کس قسم کا لٹریچر پڑھنے کے لیے دے رہے ہیں، ہم کس قسم کا کانٹینٹ ان کو ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں یا سوشل میڈیا پہ دکھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے اگر بچہ جو ہے وہ سارا دن وہی فلمیں اور کارٹون اور ڈرامے دیکھ رہا ہے جس میں پیار، عشق، محبت، عاشقی، دیوانگی اور یہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے کل کو بچے نے بھی یہی ڈیمانڈز کرنی ہے. لیکن اگر یہی بچہ جو ہے یہ صحابہ کے قصے سن رہا ہے، انبیاء کی کہانیاں سن رہا ہے، صحابیات کے طرز زندگی کے بارے میں علم حاصل کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اور جتنے بھی اسلامی ہیروز ہیں ان کے بارے میں پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں بھی یہی جذبہ پیدا ہوگا کہ میں نے بھی ایسا ہی بننا ہے بڑے ہو کے. لیکن اگر ہم اس کو لگا دیں گے شروع سے ہی اسی عاشقی اور پیار اور محبت کی داستانوں کے پیچھے، یہی کہ جی ہر ہیرو جو ہے وہ شراب بھی پی رہا ہے، وہ منشیات کا عادی بھی ہے، اور اس طرح کی جتنی بھی ہمارے جو سوسائٹی کے ایولز ہیں ان کے اندر وہ اگر انوالوڈ ہے، تو ہمارا بچہ بھی چاہے گا کہ میں بھی ایسا ہی بننا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا جائے جہاں پہ بچوں کو سب سے پہلے اچھی صحبت جو ہے وہ گھر کے اندر ملے. اور اس کے لیے ہمیں پوری محنت کرنی چاہیے کہ ہم خود اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں. شاید آپ میں سے کئی لوگوں کو یہ بات بڑی مشکل لگے کہ بھئی یہ کیسے ہوگا کہ اب بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو پورا بدلنا پڑے گا. یقیناً ایسا ہی ہے. ہمارے بچے جو ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے ان کو کیسے پال پوس کر بڑا کیا،
اور یہ ہمارے لیے بہت بڑا سوال ہوگا قیامت والے دن. تو انشاءاللہ یہاں پہ ہم لیتے ہیں جی ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں اور اسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہم اپنے بچوں کو اچھی صحبت کیسے دے سکتے ہیں اور بری صحبت سے کیسے بچا سکتے ہیں. ڈو اسٹے ود اس.